آج ہمارے پاس ایک بڑا دلچسپ کیس ہے۔ جی ایک ایسی کہانی جس میں کروڑوں روپے کے فراڈ کا الزام، جی چیک باؤنس ہوئے ہیں اور ثبوت بھی بظاہر کافی ٹھوس لگ رہے ہیں۔ اور ان سب کے باوجود اس سب کے باوجود ملزم کو ضمانت مل گئی۔ یہی تو اصل سوال ہے۔ جی، تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوا کیسے؟ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے ہم سندھ ہائی کورٹ کے 2018 کے ایک فیصلے کو کھنگال رہے ہیں جو مسمات روداب بی بی بنام ریاست کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بالکل آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ ہمارا قانون ایسے بڑے مالیاتی معاملات میں ضمانت جیسے اہم سوال سے کیسے نمٹتا ہے۔ بالکل، اور یہ کیس اس لیے خاص ہے کیونکہ یہاں قانون کے اصول اور ہماری جو عام فہم ہے وہ آپس میں ٹکراتے نظر آتے ہیں۔ اچھا؟ جی، اس میں ایک طرف تو ایک بہت بڑا مالیاتی الزام ہے اور دوسری طرف قانون میں دی گئی ایک ایسی رعایت جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ صحیح۔ آج کی بحث کا مرکز یہی ٹکراؤ ہے کہ عدالت نے ان دو متضاد چیزوں میں توازن کیسے قائم کیا۔ چلے پھر کہانی کی تہ میں اترتے ہیں۔ پہلے یہ بتائیں کہ استغاثہ یعنی جنہوں نے کیس کیا تھا ان کا الزام تھا کیا؟ استغاثہ کا موقف بہت سیدھا اور سنگین تھا۔ ان کے مطابق کئی لوگوں نے مل کر، جن میں شکایت کنندہ، اس کے کاروباری ساتھی اور دوست احباب شامل تھے، ایک بہت بڑی رقم ایک فرم میں سرمایہ کاری کے لیے لگائی۔ یہ رقم کروڑوں میں تھی۔ اور یہ فرم کس کی تھی؟ یہ فرم ملزمہ روداب بی بی کی تھی، لیکن کہانی میں ایک اور کردار بھی ہے، سامل خان نامی شخص، اچھا، جو مبینہ طور پر روداب بی بی کا نمائندہ یا فرنٹ مین تھا اور ان کا منگیتر بھی تھا۔ سرمایہ کاری اسی کے ذریعے کی گئی۔ اوہ! لیکن سب سے اہم بات جو استغاثہ نے عدالت میں پیش کی وہ یہ تھی کہ یہ ساری رقم آخر میں براہ راست روداب بی بی کے ذاتی بینک اکاؤنٹس میں جا رہی تھی۔ اوہ، تو پیسہ سیدھا ان کے اکاؤنٹ میں جا رہا تھا۔ یہ تو بہت ٹھوس الزام ہے۔ جی بالکل۔ کیا یہ صرف ان دو لوگوں کا معاملہ تھا یا کوئی بڑا نیٹ ورک تھا؟ استغاثہ کے مطابق یہ ایک پورا نیٹ ورک تھا۔ الزام تھا کہ روداب بی بی دوسرے ایجنٹس جیسے فرقان الدین اور شاہد اوڈ عرف متلو کے ذریعے بھی یہ کام کر رہی تھیں۔ اچھا؟ ان کے پاس ثبوت کے طور پر آن لائن بینک ٹرانسفر کی رسیدیں، واٹس ایپ پیغامات اور فون کالز کے ریکارڈ بھی موجود تھا، جو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ ایک منظم طریقے سے لوگوں سے پیسہ لیا جا رہا ہے۔ تو پھر بات بگڑی کب؟ ظاہر ہے سرمایہ کاروں کو کسی نہ کسی موڑ پر شک ہوا ہوگا۔ بالکل، جب انہیں لگا کہ ان کی سرمایہ کاری ڈوب رہی ہے یا ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو انہوں نے اپنی اصل رقم واپس مانگنا شروع کر دی۔ اس دباؤ کے جواب میں الزام کے مطابق روداب بی بی نے اپنے بینک اکاؤنٹ سے کل 20 کروڑ 21,79,400 روپے کے چیکس پر دستخط کر کے دیے۔ 20 کروڑ سے زیادہ کے چیکس؟ یہ تو بہت ہی بڑی رقم ہے۔ جی، اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اسی دوران ان کے منگیتر سامول خان نے بھی اپنی طرف سے ایک چیک اور ایک ٹویوٹا کورولا کار ایک اور سرمایہ کار مسمات سائمہ کو دی۔ اچھا۔ لیکن اصل دھماکہ تب ہوا جب روداب بی بی کے دیے گئے تمام چیکس بینک میں جمع کرائے گئے اور ایک ایک کر کے سارے باؤنس ہو گئے۔ اور وجہ؟ وجہ وہی پرانی ناکافی فنڈز، اکاؤنٹ میں پیسہ ہی نہیں تھا۔ بس اسی بنیاد پر ایف آئی آر درج ہوئی اور گرفتاری عمل میں آئی۔ ٹھیک ہے، استغاثہ کی کہانی تو بہت مضبوط لگ رہی ہے، دستخط شدہ چیکس، بینک ٹرانسفرز کا ریکارڈ۔ جی، اس کے جواب میں کوئی کیا دفاع پیش کر سکتا ہے؟ روداب بی بی کے وکلاء نے عدالت میں کیا کہا؟ ان کا دفاع کئی نکات پر مشتمل تھا۔ سب سے پہلے تو وہی کلاسک دلیل کہ وہ بے گناہ ہیں اور انہیں اس کیس میں جھوٹا پھنسایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایف آئی آر میں کوئی اسپیسیفک بات نہیں لکھی کہ پیسہ کب، کہاں اور کیسے دیا گیا، سب کچھ مبہم ہے۔ ایک منٹ، لیکن استغاثہ تو کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس آن لائن ٹرانسفرز کا ریکارڈ ہے۔ جی، لیکن دفاع کا کام ہی الزام میں سکم تلاش کرنا ہوتا ہے نا؟ صحیح۔ ان کی اگلی دلیل یہ تھی کہ شکایت کنندگاں سے روداب بی بی کا کوئی براہ راست تعلق یا لین دین تھا ہی نہیں، سارا معاملہ تو سامول خان کے ذریعے ہو رہا تھا۔ لیکن ان چیکس کا کیا جن پر ان کے اپنے دستخط ہیں؟ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ان کے دفاع کا سب سے دلچسپ حصہ تھا۔ انہوں نے سارا ملبہ اپنے منگیتر سامول خان پر ڈال دیا۔ اچھا؟ ان کا موقف تھا کہ سامول خان نے ان کے دستخط شدہ خالی چیکس کا غلط استعمال کیا ہے۔ خالی چیکس کا؟ جی، یعنی انہوں نے یہ چیکس شکایت کنندگاں کو دینے کے لیے نہیں دیے تھے، بلکہ ان کے منگیتر نے ان کی چیک بک کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اچھا، یعنی یہ میں نے نہیں میرے منگیتر نے کیا ہے والی بات، یہ تو بہت کمزور دفاع رکھتا ہے۔ عام طور پر تو بہت کمزور ہے،
کیا عدالتیں ایسی دلیلیں مان لیتی ہیں، خاص طور پہ جب کروڑوں روپے داؤ پر لگے ہوں؟ عام طور پر نہیں، اور جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے عدالت نے بھی اس دلیل کو زیادہ وزن نہیں دیا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن دفاع یہی نہیں رکا، انہوں نے ایک اور تکنیکی نکتہ اٹھایا کہ ایف آئی آر درج کرانے میں 12 دن کی غیر ضروری تاخیر کیوں ہوئی، اور پھر آخر میں انہوں نے اپنا سب سے بڑا قانونی پتہ کھیلا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 497 ایک کی پہلی شرط، جسے قانون کی زبان میں پرووائزو کہتے ہیں، اس کا سہارا لیا۔ اچھا۔ یہ قانون کہتا ہے کہ اگر ملزم کوئی خاتون ہو یا کم عمر ہو یا بیمار اور لاغر ہو تو عدالت اسے ضمانت میں رعایت دے سکتی ہے، چاہے جرم کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو۔ اوہ! ان کے وکیل کی دلیل یہ تھی کہ چونکہ ردا بی بی ایک خاتون ہے، اس لیے قانوناً وہ اس رعایت کی حقدار ہیں اور انہیں ضمانت پر رہا کیا جانا چاہیے۔ تو یہاں آ کر معاملہ پھنس گیا، ایک طرف کروڑوں کے فراڈ کا الزام اور دوسری طرف قانون میں عورت ہونے کی بنیاد پر رعایت کی گنجائش۔ بالکل۔ اب عدالت کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ جج نے ان دلائلوں کو کیسے دیکھا؟ عدالت کا تجزیہ بہت میتھوڈیکل تھا۔ جج نے دفاع کے تقریباً ہر نقطے کو ایک ایک کر کے رد کر دیا۔ مثال کے طور پر یہ دلیل کہ انہیں جھوٹا پھنسایا گیا ہے، عدالت نے کہا کہ ایف آئی آر میں نہ صرف ان کا نام واضح طور پر موجود ہے بلکہ ان کے دستخط شدہ 2 چیکس کی تفصیلات اور ان کی مالیت، ایک 42 لاکھ کا اور دوسرا 2 کروڑ 84 لاکھ سے زیادہ کا بھی درج ہے۔ اور اس دلیل کا کیا ہوا کہ چیکس ان کے منگیتر نے استعمال کیے تھے؟ عدالت نے اسے مکمل طور پر غیر اہم قرار دے دیا۔ جج نے کہا کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چیک فزیکلی کس نے دیا تھا، اہم بات یہ ہے کہ چیک آپ کے اکاؤنٹ کا تھا اور دستخط بھی آپ کے تھے۔ تو ذمہ داری آپ کی ہی بنتی ہے۔ بالکل، ذمہ داری آپ کی ہی ہے۔ تو عدالت کے زیادہ تر دلائل تو ہوا میں اڑ گئے۔ یہاں پر عدالت نے قانون کے کس خاص پہلو پر سب سے زیادہ زور دیا؟ عدالت نے اپنی پوری توجہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 489-F پر مرکوز کی۔ اچھا۔ یہ دفعہ خاص طور پر بد دیانتی سے چیک جاری کرنے کے جرم سے متعلق ہے، اور اس قانون میں ایک بہت ہی آپ سمجھے کہ غیر معمولی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ عام طور پر فوجداری مقدمات میں یہ استغاثہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ثابت کرے کہ ملزم مجرم ہے۔ اسے innocent until proven guilty کہتے ہیں۔ جی ہاں۔ لیکن 489F اس اصول کو الٹا کر دیتی ہے۔ مطلب یہ کہ اس قانون کے تحت ثبوت کا بوجھ یعنی برڈن آف پروف ملزم پر ہوتا ہے۔ ملزم پر؟ جی، آپ کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ بے گناہ ہیں۔ آپ کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے چیک بددیانتی سے جاری نہیں کیا تھا اور آپ کے اکاؤنٹ میں چیک کیش کروانے کے لیے پورے پیسے موجود تھے، اور اگر وہ باؤنس ہوا ہے تو اس میں بینک کی کوئی غلطی تھی۔ اوہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ردا بی بی کو یہ ثابت کرنا تھا کہ ان کے اکاؤنٹ میں 3 کروڑ 26 لاکھ روپے سے زیادہ رقم موجود تھی؟ بالکل، اور ان کا یہ دفاع کہ میرے خالی چیکس کا غلط استعمال ہوا، عدالت کے مطابق اس قانونی تقاضے کو پورا نہیں کرتا۔ صحیح۔ جج نے واضح طور پر لکھا کہ یہ کہنا کوئی دفاع نہیں ہے، کیونکہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ تھا۔ عدالت کے لیے معاملہ بہت سیدھا تھا۔ آپ نے چیکس جاری کیے، ان پر آپ کے دستخط تھے اور وہ باؤنس ہو گئے، لہٰذا قانون کی نظر میں آپ پہلی نظر میں قصوروار ہیں۔ 1 منٹ رکیے۔ تو اگر عدالت نے دفاع کے سارے دلائل مسترد کر دیے، ذمہ داری بھی الٹا ملزمہ پر ڈال دی جسے وہ پورا نہیں کر سکیں، تو پھر تو ضمانت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ کیس تو یہیں ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ یہی تو اس کیس کا سب سے حیران کن موڑ ہے۔ ان تمام سخت مشاہدات کے باوجود اور یہ نتیجہ اخذ کرنے کے باوجود کہ ملزمہ بادی نظر میں جرم کی مرتکب ہیں، جی، عدالت نے ضمانت منظور کر لی۔ کیا؟ کیسے؟ یہ تو بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ جب تقریباً ہر نقطہ ان کے خلاف جا رہا تھا تو ضمانت کس بنیاد پر دے دی گئی؟ صرف اور صرف ایک بنیاد پر۔ اور وہ کیا تھی؟ وہ وہی پتہ تھا جو ان کے وکیل نے آخر میں کھیلا تھا، ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 497 کے تحت ملنے والی قانونی رعایت، کیونکہ ملزمہ ایک خاتون تھی۔ اچھا، صرف اس ایک بنیاد پر؟ صرف اس ایک بنیاد پر۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں بہت واضح طور پر لکھا کہ اگر ملزمہ خاتون نہ ہوتیں تو ان حالات میں انہیں ضمانت ہرگز نہ ملتی۔ ضمانت دینے کی واحد وجہ اسٹیچوٹری کنسیشن یعنی قانونی رعایت ہے۔
تو یہ جو قانون میں رعایت دی گئی ہے کیا یہ ایک مطلق حق ہے؟ یعنی اگر ملزمہ عورت ہے تو ضمانت ملے گی ہی ملے گی؟ نہیں، یہ مطلق حق نہیں ہے، بلکہ یہ عدالت کی ثوابدید پر منحصر ہے۔ لیکن قانون بنانے والوں کا مقصد یہ تھا کہ خواتین کو جو معاشرے میں نسبتاً کمزور سمجھی جاتی ہیں، جیل کی سختیوں سے حتی الامکان بچایا جائے۔ عدالت نے اس کیس میں قانون کی اسی روح کو مد نظر رکھا۔ ایک ضمنی وجہ یہ بھی تھی کہ اس جرم یعنی 489F کی زیادہ سے زیادہ سزا صرف 3 سال قید ہے۔ اچھا۔ جن جرائم کی سزا کم ہوتی ہے ان میں ضمانت ملنے کے امکانات ویسے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ قانونی نقطہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن کیا یہ متاثرین کے ساتھ ناانصافی نہیں لگتی؟ ان کے تو کروڑوں روپے ڈوب گئے اور ملزمہ صرف خاتون ہونے کی بنیاد پر رہا ہو گئی۔ عدالت نے اس نقطے کو بھی نظر انداز نہیں کیا، اور یہیں پر فیصلہ ایک بہت دلچسپ توازن قائم کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ عدالت نے ضمانت منظور تو کی، لیکن ایک بہت سخت شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا تھی؟ عدالت نے حکم دیا کہ ملزمہ 3,26,94,200 روپے کی سولونٹ شیورٹی یعنی ضمانتی مچلکے جمع کروائیں۔ اچھا۔ اور یہ رقم اتنی ہی تھی جتنی مالیت کے ان کے جاری کردہ چیکس باؤنس ہوئے تھے۔ سولونٹ شیورٹی کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف ایک کاغذ پر وعدہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سولونٹ شیورٹی کا مطلب ہے کہ ضمانت دینے والے شخص کو اپنی جائیداد یا اثاثوں کے کاغذات عدالت میں جمع کروانے پڑتے ہیں تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ اس کی مالی حیثیت اتنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کہ اگر ملزم بھاگ جائے یا کل کو جرم ثابت ہو جائے تو یہ رقم اس سے وصول کی جا سکے۔ یہ صرف ایک زبانی وعدہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک ٹھوس مالی گارنٹی ہوتی ہے۔ واہ! تو ایک طرف عدالت نے قانون میں عورت کو دی گئی رعایت کا احترام کیا، لیکن دوسری طرف شکایت کنندہ کے مالی نقصان کو محفوظ بنانے کے لیے اتنی ہی رقم کی گارنٹی بھی لے لی۔ بالکل، یہ اس فیصلے کا سب سے متوازن اور اہم پہلو ہے۔ اس شرط کے ذریعے عدالت نے یہ یقینی بنایا کہ اگر کل کو ٹرائل میں رضا بی بی قصوروار ثابت ہوتی ہیں تو شکایت کنندگان کی رقم کی وصولی کا ایک راستہ موجود ہو۔ یہ انصاف کے ترازو کو برابر کرنے والی بات ہے۔ جی، ایک بہترین مثال ہے۔ آخر میں جج نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ضمانت پر کیے گئے یہ تمام مشاہدات عارضی ہیں اور کیس کی حتمی سماعت پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ صحیح۔ ٹرائل کورٹ تمام شواہد کو دوبارہ دیکھے گی اور اپنا آزادانہ فیصلہ کرے گی۔ تو اس پوری پیچیدہ بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف کروڑوں روپے کے فراڈ کا سنگین الزام تھا جس کے خلاف ثبوت بھی مضبوط تھے، اور عدالت بھی پہلی نظر میں ملزمہ کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ جی، لیکن قانون کے ایک چھوٹے سے نقطے، ایک رعایت نے پورے کیس کا رخ موڑ دیا اور ضمانت کا دروازہ کھول دیا۔ یہ قانونوں، طریقہ کار اور انسانی حقوق کے ایک پیچیدہ جال سے بنا ہے۔ جرم کی نوعیت چاہے کتنی ہی سنگین کیوں نہ ہو، قانون ملزم کو جو حقوق اور رعایتیں دیتا ہے انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت میں یہاں جرم کی سنگینی اور ملزمہ کے قانونی حق کے درمیان ایک بہت نازک توازن قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور میرے خیال میں چیک کا لین دین کرنے والے ہر شخص کے لیے بھی اس کیس میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ بلا شبہ یہ کیس دفعہ 489-F کی سنگینی کو واضح کرتا ہے۔ چیک صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں، یہ ایک بہت بڑی مالی ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ اگر آپ کا چیک باؤنس ہوتا ہے تو قانون یہ فرض کر لیتا ہے کہ آپ کی نیت خراب تھی، اور پھر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا پہاڑ جیسا بوجھ آپ پر آ جاتا ہے، جو جیسا کہ ہم نے دیکھا تقریباً ناممکن ہو سکتا ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد میرے ذہن میں ایک آخری سوال کھٹک رہا ہے۔ ضرور پوچھیے۔ ہم نے دیکھا کہ اس کیس کا سارا دار و مدار اس بات پر تھا کہ ملزمہ ایک خاتون تھیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر اسی کیس میں انہی حالات میں انہی ثبوتوں کے ساتھ ملزم ایک مرد ہوتا تو کیا عدالت کا فیصلہ یہی ہوتا؟ بہت اہم سوال ہے۔ قانون میں یہ جو رعایتیں دی گئی ہیں، جو بلا شبہ کمزور طبقات کے تحفظ کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ انصاف کے مجموعی توازن کو کس طرح متاثر کرتی ہیں، خاص طور پر جب معاملہ اتنے بڑے مالیاتی فراڈ کا ہو؟ کیا یہ رعایت ایک ڈھال ہے یا کبھی کبھی انصاف کی راہ میں ایک رکاوٹ بن جاتی؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.